ناظرین، پاکستان میں رہنے والے تمام چھوٹی بڑی امیر یا غریب فیملیز میں سے 80 یا 90% گھروں میں پیراسیٹامول یا اس کے متبادل کے طور پر استعمال ہونے والی بروفین یا اسپرین کی گولیاں لازمی موجود ہوتی ہیں، بلکہ زیادہ تر گھروں میں بلا ضرورت بھی ان ادویات کا سٹاک برقرار رکھا جاتا ہے، اور دن ہو یا رات کسی بھی وقت سر درد، جسم درد یا بخار کی شکایت کی صورت میں تمام اہل خانہ مطلوبہ مریض کی تکلیف میں افاقے کے لیے جو پہلی دوا تجویز کرتے ہیں وہ پیراسیٹامول یا بروفین یا اسپرین کی گولی ہی ہوتی ہے، اور 8-10 سال کے بچوں سے لے کر بزرگوں تک تمام عمر کے افراد اس دوا سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ دوا درد اور معمولی بخار میں افاقے کے لیے مؤثر ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دوا کو استعمال کرنے سے آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اور یہ دوا استعمال کرنے سے آپ کی نفسیات پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ یہ سب جانیں گے اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے تمام نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پیراسیٹامول یا اس کے متبادل کے طور پر استعمال ہونے والی گولیاں یعنی بروفین یا اسپرین میڈیکل سٹور سے بآسانی حاصل کی جا سکتی ہیں، اور ان کے بے تحاشا استعمال کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں بعض علاقوں میں تو یہ گولیاں گلی محلوں میں موجود کریانہ سٹورز پر بھی بیچی جاتی ہیں۔ تاہم جو افراد ڈاکٹرز کے مشورے کے بغیر ان گولیوں کا زیادہ مقدار میں استعمال شروع کر دیتے ہیں وہ عام طور پر ان دواؤں کے ممکنہ ضمنی اثرات کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کا ان کو علم تک نہیں ہوتا۔ جرمنی سے تعلق رکھنے والے فالج اور دردوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر گیرہارڈ میولر شویفے کے مطابق اس گولی کو بے ضرر قرار نہیں دیا جا سکتا، خاص طور پر یہ دوا جگر کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور اس کے زیادہ استعمال سے جگر فالتو مادوں کو باہر نکالنے کے قابل نہیں رہتا، جس وجہ سے جگر کی سوزش کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور بعض کیسز میں تو جگر مکمل طور پر ناکارہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر گیرہارڈ میولر شویفے کا مزید کہنا ہے کہ پیراسیٹامول بنیادی طور پر حرام مغز کے اس نظام پر حملہ کرتی ہے جو درد کو کنٹرول کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دوا انسانی نفسیات پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ پیراسیٹامول اور اس جیسی دوسری گولیوں کو محتاط طریقے سے استعمال کریں، اور ان ادویات کو ماہر ڈاکٹرز کے مشورے کے بغیر زیادہ استعمال سے گریز کریں، اور اگر 1 یا 2 بار ان گولیوں کے استعمال سے افاقہ نہ ہو تو بجائے بار بار استعمال کرنے کے کسی ماہر اور مستند ڈاکٹر سے چیک اپ ضرور کروائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے پیاروں کی رہنمائی کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔